أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں خدا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو غوث اعظم کا. خدایا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو غوث اعظم کا. دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں. دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں. اور مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینہ اسی لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اسی لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. میں
پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، پچھلے جمعۃ مبارک پر بھی آپ نے کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ تو آج بھی اسی حوالہ سے گفتگو کریں گے جتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو حضرات محترم، یہ ذوالقعدہ شریف کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں قسمت والے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، محبوب نے کرم فرمایا، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی انہی کے وسیلہ صدقہ سے دعا کرتے ہیں، مولا جیسے ان پر کرم فرمایا ہے ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی کرم فرما، ہمیں بھی اپنے گھر کعبۃ اللہ کی اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سبز گنبد کی زیارت نصیب فرما۔ تو حضرات محترم، کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ بھی بڑی شان والا ہے، کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ بڑی شان والا، بڑی عظمتوں والا شہر ہے، اس لیے کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، مینا مزدلفہ ہے، صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، باقی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اسی مکہ شہر میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ بڑی عظمتوں والا شہر ہے، باقی ساری چیزیں بھی بڑی شانوں والی ہیں، اللہ کا گھر بڑی عظمت والا ہے، لیکن اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے اس شہر کی، اس قسم کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ تو یہ دو شہر ایسے ہیں جن کی مثل و مثال نہیں ہے۔ تو کعبہ المکرمہ، یہ حرم کعبہ اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا کہ اس کے اندر بندہ ایک نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ 1,00,000 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پاکستان بھی میں مساجد ہیں، باقی ممالک میں بھی مساجد ہیں، لیکن جو مقام مرتبہ مسجد حرام کا ہے، سین کعبہ کا ہے، وہ اور کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ پھر جو مرتبہ مقام مسجد نبوی کا ہے، اللہ نے وہ بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ بندہ کہے نہیں جی وہ بھی مسجدیں ہیں، یہ بھی مسجدیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، لیکن نہیں، ان میں بہت بڑا فرق ہے، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہی ہے کہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے تعمیر کیا ہے۔ باقی مساجد، مسجد اقصی جو بڑی برکتوں والی، بڑی شانوں والی ہے، تو ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، تمہارا قبلہ کعبہ شریف ہے۔ بیت المقدس
کعبہ شریف سے کہیں افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور کعبہ اتنی عظمت والا نہیں ہے، بیت المقدس زیادہ عظمت والا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ بیت المقدس زیادہ افضل ہے، شانوں والا ہے، تو کعبہ شریف پرانا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سب انبیاء کرام کا قبلہ ہے۔ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کو جنات نے تعمیر کیا ہے، تو جو کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے تعمیر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے تعمیر کیا ہے۔ تو کعبۃ اللہ سے پہلے صرف اللہ سے پہلے اور کوئی چیز نہیں، صرف پانی ہی پانی تھا، لیکن ایک جگہ جھاگ موجود تھی، جمع تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جھاگ ساری زمین میں پھیل گئی۔ تو کچھ جھاگ جس جگہ جھاگ جمع تھی نا، اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ المکرمہ بنا دیا، کعبۃ اللہ اپنا گھر بنا دیا۔ تو سب سے پہلے یہ فرشتوں نے بنایا تھا، کیونکہ بیت المعمور پر ایک فرشتوں کا قبلہ ہے، جو فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں اس قبلہ کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن ہے اسی کعبہ کے برابر۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اور بیت المعمور ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اگر اوپر سے بیت المعمور نیچے آئے تو سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر آئے گا۔ اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس کے اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ کبھی نہیں گزرا۔ کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ اس کے اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ کبھی نہیں گزرا، اس لیے کہ یہ بڑی عظمت والا ہے۔ تو کچھ علماء نے فرمایا ہے کہ ہم نے کچھ پرندے دیکھے ہیں، اڑتے نہیں گزرتے لیکن بیٹھے دیکھے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ بیٹھتے بھی اس لیے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جائے نا تو وہ شفا یاب ہونے کے لیے کعبہ شریف کے پاس آ جاتا ہے، ورنہ کسی پرندے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو کعبۃ اللہ کے اوپر سے اڑتا ہوا گزر جائے، لیکن جو بیمار ہو جاتے ہیں وہ شفا لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کنارے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا جسم کعبہ شریف کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یہ کعبۃ اللہ وہ ہے جس جگہ شکاری شکار حرم شریف میں نہیں کرتا۔ سین کعبہ میں کوئی بھی شکاری شکار نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں یہ سین حرم کعبہ شریف، اس جگہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ مخالف ہیں، لیکن جب اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے دشمن نہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ جگہ شکار والی نہیں ہے، یہ جگہ تو وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کعبۃ اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک بندہ رات کو نوافل ادا کرتا رہے اور دوسرا بندہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کعبہ کی زیارت کرتا رہے، تو نفل پڑھنے والے سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے
جس نے صرف بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے۔ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اتنی عظمت والا کعبہ شریف دیکھیں، یہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی تھی، حضرت شیش علیہ السلام نے مرمت کی تھی اس کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بھی تعمیر کی، پھر اعلان بھی کیا لوگوں آؤ اس کا حج کرو، اس کا طواف کرو۔ تو وہ جو پتھر کے ساتھ بنایا ہوا کمرہ اتنی عظمت والا، اتنی شان والا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جس بندے نے اس کا طواف کیا ہے نا، جس بندے نے اس کی زیارت کی ہے، جس بندے نے اس کو چوما ہے، کل قیامت والے دن یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ جس نے اس کا طواف کیا ہے، جس نے اس کی زیارت کی ہے، جس نے اس کو چوما ہے، کل قیامت والے دن جب یہ جنت میں جائے گا تو اس کی زیارت والے لوگ اس کے غلاف کے ساتھ لٹک کر اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کعبۃ اللہ اس کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا جس نے اس کی زیارت کی ہوگی، جس نے اس کا طواف کیا ہوگا، جس نے اس کو دیکھا ہوگا۔ قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ امتی نہ بھی جا سکے، اگر جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو میری قبر انور کی زیارت کرتا ہے نا، میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی امتی نہیں جا سکتا، یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھتا رہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت کو مانے، کل قیامت والے دن میں محمد اس کی بھی شفاعت کروں گا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ کعبہ شریف سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اتنے اربوں کھربوں لوگ آئیں گے جو کعبہ کا شریف کا طواف کریں گے، زیارت کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ کعبہ شریف جانتا ہے کہ کون کون آیا ہے، کعبہ شریف ہے جانتا ہے۔ اور حجر اسود کا میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق جیسے صحابی رسول جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ بھی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں حجر اسود میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میں نے محبوب خدا کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ بات کر کے، یہ خطاب کر کے جب تھوڑا سا آگے چلے نا تو پیچھے پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، امام الانبیاء کے پیارے ویر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے لگے ہیں پیارے عمر کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں، یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا، اب آدم علیہ السلام کے اولاد کے گناہوں کو چوس کر کے یہ کالا ہو گیا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ اسے دو ہونٹ دے گا، زبان دے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ مل کے محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ویر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرما رہے نے میں پیارے عمر میں خود سنیا ہے، میں خود سنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب جنت دے وچ آیا سفید سی حجر ابیض، اے سفید پتھر سی سونے پھر کالا کیویں ہو گیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے گناہاں نو چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے۔ ساڈا بھی دل کردا ہے اسی حجر اسود دے جا کے بوسے لئیے، قسمت والے لوگ حجر اسود نو جا کے چومدے نے، کعبہ شریف دا طواف کردے نے، کعبہ شریف دی زیارت کردے نے، مقام ابراہیم دے نفل ادا کردے نے، مینا مزدلفہ بھی جاندے نے، صفا مروہ تے دوڑا بھی لاندے نے، قسمت والے لوگ آب زمزم بھی پیندے نے، تے قسمت والے لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جا کے روضہ انور دی جا کے زیارت کر دے نہیں۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے علی المرتضی دس رہے نے اے پیارے عمر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو ہوڑے نو زبان دینی ہے، ایک کل قیامت والے دن شفاعت کرے گا، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کرے گا مولا اے بھی آیا سی، اے بھی آیا سی، اے بھی آیا سی۔ حضرات محترم جن نے حجر اسود دا بوسہ لے آئے او دے بارے بھی شفاعت کرے گا، جن نے آ کے ہاتھ لایا ہے، ہاتھ لا کے اپنے دست نو ہاتھ نو چومیا ہے او دے واسطے بھی شفاعت کرے گا، جن نے دوروں کھڑے ہو کے اشارہ کیتا ہے او دے واسطے بھی شفاعت کرے گا۔ یا اللہ اے بندہ جن نے آ کے مینوں چومیا سی مولا میں دی شفاعت کرنا اے دی بخشش فرما دے۔ بڑی گل ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے پتھر، بولو نا۔ نقطے دی گل سمجھانا چاہنا میں پچھلے جمعے بھی دسیا ہے اور آج پھر کیوں ایسے نقطے سمجھان دا مزہ بڑا ہوندا ہے، تسی سمجھیا کرو کیوں اج ایسے بد نصیب لوگ ہیں جڑے سرکار دے بڑے بہت غلط بکواس کردے نے، لیکن اسی تے سرکار دی ہر عظمت نو سلام منن والے ہاں، آقا دی ہر شان عظمت نو منن والے ہاں، کیونکہ اللہ نے عقیدہ جو بڑا سونا عطا فرمایا نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں او پتھر نو اللہ نے شانہ دا فرمایا نے، جدوں پیارے عمر فرما رہے نے کدے بھی تیرا بوسہ نہ لیندا، اگر امام الانبیاء نے چومیا نہ ہوندا حضرات محترم تے حجر اسود شفاعت کرے گا، مقام ابراہیم تے جڑا پتھر موجود ہے جس تے کھڑے ہو کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالی دے گھر نو بنایا ہے، تعمیر کیتا ہے، جدوں تے اج بھی پیارے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم مبارک دے نشان نے، جتھے آج بھی لوگ نفل ادا کردے نے اس مقام ابراہیم دے کھڑے ہو کے اس پتھر وال منہ کر کے نماز ادا کردے نے۔ حضرات محترم او پتھر نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی زبان بھی دے گا، ہونٹ دے گا، او پتھر بھی شفاعت کرے گا مولا اے بھی آیا سی جن نے آ کے میری زیارت بھی کی تھی، آ کے نفل بھی ادا کیتے تھی۔ اچھا لوگ پتھر ہو کے جاندے نے، پتھر ہو کے جاندے نے تے جے دے صدقے نہ پتھراں نو مقام ملیا ہے، سمجھے نہیں ہے جی؟ جس محبوب دے صدقے حجر اسود نو شان ملی ہے، بولو نا، یہ دا دل کردہ نا کہ اللہ سانو بھی حجر اسود دا بوسہ لین دی توفیق عطا کر دے وے، او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اس مہینے دی برکت دے نال میں دعا کردہ مولا اس مہینے دی برکت دے نال سانو بھی اپنے گھر کعبۃ اللہ دی محبوب دے سبز گنبد دی زیارت نصیب فرما دے۔ ساڈا بھی دل کردہ ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے میرا مقدر اللہ اکبر اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر حسرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں ہے مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر تو آپ یا رسول اللہ یا غوث اعظم. آخری بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ بخاری شریف لکھی ہے نا، ان کی ایک خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی ایک کہ مولا کوئی ایسا وقت ہو، کوئی ایسی گھڑی ہو کہ میں کعبہ شریف کا صرف اکیلے طواف کروں. سارے نہیں بولے، ذرا محبت نال بولے. مولا میں صرف اکلے طواف کرا، اور کوئی طواف نہ کردہ ہوئے. آپ فرماندے نے میں ایک دن حرم کعبہ دے اندر موجود سی تے سردی دا موسم سی تے بارش بھی آ گئی. سردی دا موسم، بارش آ گئی. بارش آئی، میں سوچیا کہ چلو ہن سردی دا موسم ہے تے بارش بھی بڑی ہون تے طواف کوئی بھی نہیں کردہ ہونا، چلو ہن جا کے کعبہ شریف دا طواف کر لینے. تو دوست حضرت توجہ فرمانا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو آنے کعبہ شریف دے کول تے کی ویکھدے نے اگے ایک بڑا سب اژدہا، بڑا سب کعبہ شریف دا طواف کر رہے آئے. جدو انہوں ویکھیا طواف کر دیا، اللہ کریم دی بارگاہ جندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دے نے مولا تیری بارگاہ جندر عرض کیتی سی، مولا دعا کیتی سی کہ ایسا وقت ہوئے، ایسی گھڑی ہوئے کعبہ شریف دا طواف صرف میں کردہ ہوا اور کوئی نہ کردہ ہوئے. مولا میں آیا ہوا اگے ایک بڑا اجزا جڑا سب ایک کعبہ شریف دا طواف کر رہے آئے. آواز آئی اے بخاری تو تے ایک واری دعا کیتی سی، اے جڑا اجزا طواف کر رہے آئے انہیں 1000 واری دعا کیتی ہے، انہیں 100 واری دعا کیتی ہے. مولا کوئی ایسا وقت ہوئے، کوئی ایسی گھڑی ہوئے، کوئی بھی کعبہ شریف دا طواف نہ کر دے ہوئے، میں اکلیاں کعبہ شریف دا طواف کرنا ہے. اے امام بخاری تو تے ایک واری دعا کیتی ہے، اے سب نے 100 واری دعا کیتی ہے، اے دی دعا قبول ہو گئی ہے. آجا کلیاں کعبہ شریف دا طواف کر رہے آئے. کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی ہے سوائے نماز دے وقت کوئی کعبہ شریف دا طواف نہیں کردا. نماز دے علاوہ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ کعبہ شریف دا طواف نہ ہوئے.
دن ہوئے رات ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے جیڑا بھی مرضی وقت ہوئے چاہے بے شک رات دا پچھلا ٹے پہر ہوئے چاہے رات دا دی رات ہوئے پہلی شروع دی رات ہوئے جیڑا مرضی دوپہر دا وقت ہوئے کعبہ شریف دا طواف لوگ کردے نظر آندے نے۔ مزے دی بات ہے میں بھی نہ جدوں گیا نا تے میں سوچیا یار رش بڑا ہوندا ہے تے کیوں نہ ہوئے اسی جاواں گے تقریباً رات دے 2-3 بجے جدوں رش کم ہوئے تے جدوں اس ٹائم گئے اس ٹائم ہور رش زیادہ، اس ٹائم اکثر قافلے ہوندے سی جڑے لوگ بساں تے آ سکدے نے نا وہ اس ٹائم زیادہ ہوندے سی۔ رات ادھی رات تو بعد جدوں پچھلا پہر ہونا نا رات دا جدوں خصوصی طور تے کیونکہ رب دی رحمت ویسے بڑی برسدی ہے اتھے تے جدوں رات دا پچھلا پہر ہوئے جدوں رب دی رحمت آوازاں ماردی ہے نا جدے بارے میاں صاحب نے فرمایا کہ پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلندی آوازاں پچھلی رات رحمت رب دی تے کرے بلندی آوازاں بخشش منگنی والے اکڑے کھلا ہے دروازہ۔ تو حضرات محترم میں کعبہ شریف دے طواف دی گل کر رہا سی، بات بڑی قابل غور ہے۔ دیکھو نا سوائے نماز دے کعبہ شریف دا طواف کوئی ایسا وقت نہیں کہ رک گیا ہوئے نہ ہو رہا ہوئے، ہر وقت کعبہ شریف دا طواف جاری و ساری ہے۔ لیکن جدو نماز دا وقت ہوندا ہے نا تے کعبہ شریف دا طواف رک جاندا ہے تے نماز دے وقت کعبہ شریف دا طواف رک جاندا ہے تے اسی جڑا کام کردے ہیں وہ نہیں روک سکدا۔ کیا ساڈے کم طواف تو زیادہ اجر و ثواب والے نے؟ نہیں۔ جدوں اذان ہوئے نا تو سانو بھی چاہیے سارے کام چھڑ کے اسی اللہ کریم دے گھر دے اندر حاضر ہو جائیے، نماز بجماعت ادا کریے۔ نماز بجماعت ادا کریں گے او جی میں اکثر دوستاں نوں او یار نماز نہیں پڑھدے جی او جی اسی باہر کاروبار میں کہا فجر ٹائم ہی گھروں باہر ہوندے جی نہیں فجر ٹائم اٹھتے ہیں تے پھر گھر ہی پڑھ لینے ہیں۔ میں کہا یار نماز واسطے گھر دے اندر تسی پڑھ لیندے ہو، حالانکہ مردی نماز گھر دے اندر ہے نہیں، اگر ہوئے بھی صحیح تے ایک نماز دا ثواب تے جے مسجد جا کے پڑھو تے پھر کنیاں نمازاں 27 نمازاں دا ثواب تے جے کاروبار دی واری آوے تے پھر کیوں فیکٹری جاندے ہو؟ بولو نا، کاروبار دی واری آوے تے پھر بھی گھر کر لیا کرو، نہ جایا کرو یار۔ یہ کاروبار واسطے گھر چھڑ سکدے ہو، کیا اللہ دی عبادت واسطے جڑی نماز محبوب نو بڑی پیاری ہے، محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، او دے واسطے تسی اپنا کاروبار نہیں چھڑ سکدے، او دے واسطے اپنا گھر بستر نہیں چھڑ سکدے تے پھر کہندے ہو اللہ ساڈے تے رحمت نازل فرمائے۔ اگر چاہندے ہو کامیاب زندگی گزارنی ہے تے پھر اللہ دے محبوب دے احکامات تے عمل کرو گے، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اور اگلے جمعۃ المبارک تے انشاءاللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا تذکرہ خیر اور قربانی دے حوالے دے نال مسائل پیش کیتے جان گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔